ایم کیو ایم پاکستان کا تو کراچی میں آپ لوگ اسٹرانگ ہولڈ کلیم کرتے رہیں، پھر اپنے اس شہر میں جہاں پر آپ بڑے اسٹرانگ ہیں وہاں پر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ آپ نون لیگ سے کہہ رہے ہیں آئیں جی ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں؟ ان کو تو یہ فائدہ ہوگا، یہاں سے ان کو سیٹس مل جائیں گی، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میرا خیال میں جیسے پی جے میر صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے ہوگی اور ان کی رائے کا میں احترام کرتی ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز سیٹ ایڈجسٹمنٹ بالکل کرتی ہیں اور یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. نون کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آئین میں 3 جو ہے آئینی ترامیم چاہیے، جو ہم نے بارہا دفعہ یہ بات کی ہے، جس پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے. اور یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ صرف این کیم کے لیے نہیں ہے، وہ یہ پاکستان کے لیے ہیں، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے، ہر پاکستانی شہری کے لیے ہم نے کر دی. اور اگر آپ کہیں گے تو میں ان پہ روشنی بھی ڈال دوں گی. اور اس کے اوپر جو نون لیگ ہے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کے ساتھ بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ابھی تک دیکھیں باتیں ہوا میں ہیں، ایسی کوئی حتمی بات ہوئی نہیں ہے. اور میں آپ سے ہی یہ سن رہی ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہاں سید مصطفیٰ کمال صاحب بلدیہ سے ابھی تک تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے. ابھی دیکھیں رابطہ کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم بالکل جو ہے آپٹ کریں گے. لیکن اگر کہیں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اگر ہمیں کرنی پڑتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ چلے اور تمام سیکٹرز کو چھوڑیے، آپ سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر کو لے لیں. بالکل کتنے ایسے گورنمنٹ سکولز ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں بنائے ہیں یا انٹیریئر سندھ میں بنائے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کالجز پہ آ جائیے، یونیورسٹیز پہ آ جائیے. کوئی ایسی گورنمنٹ لیول پہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا ادارہ انہوں نے بنایا ہے جہاں ہمارے بچے جا کے پڑھیں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ان کا دور رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے بزنسز چمکتے رہے ہیں اور ان کے اپنے بچے تو باہر ملکوں میں صحیح. پڑھتے رہے تو نا. ان فوزی کے صاحبہ کون اب سے آپ کا ایسے پوائنٹ یہ لوگ ہے ہیں کہ جن کے تعلیم، تو صحت اور انہوں نے جتنے بھی باقی سارے نظام ہیں وہ پیپلز پارٹی نے تباہ و برباد کر دیے. لیکن صحت اب یہ سوال میں میر صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا، پہلے آپ اس پر کمنٹ کر دیں کہ پھر یہ 2008 میں ہم نے پیپلز پارٹی کو جتنے ووٹ لیتے دیکھا سندھ میں، 2013 میں اس کو اس سے زیادہ ووٹ ملے اور 2018 میں اس سے بھی زیادہ ووٹ ملے اور زیادہ سیٹس ملی ہیں. پھر یہ پیپلز پارٹی پر لوگ بار بار کیوں ٹرسٹ کر رہے ہیں اندرون سندھ کے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک یہ چیز بتاؤں کہ ہم جو قوم ہے بحیثیت قوم ہمیں بھکاری بنا دیا گیا ہے. اگر آپ 2018 کی بجٹ کی میری اگر سپیچ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے اس پروگرام کی میں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی. میں نے یہ کہا کہ آپ کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں. ہم لوگوں کو بھکاری کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم بے نظیر انکم سپورٹس پہ ان کو تو جو ہے ہر مہینے پیسے دے دیتے ہیں، ہم بھکاری بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے غریب لوگ ہیں وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پہ وہ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. آپ انٹیریئر میں جائیے، سب لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پہ کہتے ہیں جی بی بی نے کے پیسے آ رہے ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ووٹ تو اس طرح سے ووٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کہتے تھے ہم بیوی کا پیسہ ہمیں مل رہا ہے. تو اس چیز سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے بائی ڈیزائن. پیپلز پارٹی نے اس قسم کے پروگرامز بنائے ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اب آئے اس چیز کو سیریسلی لیا جائے. ہمیں اپنی عوام کو بیکاری نہیں بنانا. خدارا ہمیں ان کو ٹیکنیکل نالج کی طرف لے کے جائیں. اگر ہم اپنے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.